خدائے پاک اے رب الکریم کہہ کے بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد سراج رضوی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں مدینۃ الاولیاء قصبہ صفی پور شریف، جو ضلع اناؤ سے پچھم کی طرف ہردوئی روڈ پر لگ بھگ 27 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ یہ بستی پہلے سائیں پور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سب سے پہلے اس بستی میں گنجینہ معرفت آفتاب ولایت حضرت مولانا شاہ محمد اکرم عثمانی سہروردی قدس سرہ تشریف لائے اور آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار محلہ قاضیانہ میں مرجع خلائق ہے۔ آپ حضور حضرت دادا ملنانے کے نام سے مشہور۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک بزرگ ایسے ہوں گے جن کی نسبت پر اس بستی کا نام منسوب ہوگا اور روشن ہوگا۔ وہ اپنے وقت کا قطب سرچشمہ الطاف و کرم ہوں گے۔ چنانچہ آپ کے پرپوتے مخدوم الانام شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالصمد المعروف حضور مخدوم شاہ صفی صاحب ولایت صفی پور قدس سرہ النورانی کے نام پاک سے اس بستی کا نام صفی پور شریف ہوا۔ سرزمین صفی پور پر جتنا بھی ناز و فخر کیا جائے کم ہے۔ یہاں ایسی برگزیدہ اور بلند پایہ ہستیاں آرام فرما ہیں جن کے فیوز و برکات سے ایک عالم منور ہوا۔ یہاں کی خاک اکابرین صوفیان کرام کے لیے سرمایہ بصیرت و تاج افتخار ہے۔ آپ کا اسم مبارک خواجہ عبدالصمد المعروف مخدوم شاہ صفی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ مادر جد یعنی پیدائشی والد ہے۔ تقریباً 600 برس پہلے سائیں پور بستی میں ایک فقیر قلندر کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ شروع میں آپ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر 6 سال کی عمر میں آپ خیرآباد شریف چلے گئے، جہاں آپ کے مرشد برحق حضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ خیرآباد میں اودھ کا قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کے مرید و خلیفہ و جانشین بنے۔ آپ نے ساری زندگی تجربات میں بسر کی۔ آپ کے والد گرامی اناؤ شہر کا حضرت قاضی بدھن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مرید ہوئے اور خلافت حاصل کی اور آپ سے علم حاصل کی۔ جب آپ نے خلافت پائی تو سب خلفاء پر مقدم ہو گئے۔ مخدوم شیخ صاحب کی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو مرید کرتے تھے۔ حاسدین نے مخدوم شیخ سعد سے کہا کہ شیخ صفی بے ادبی خانقاہ کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا تم ان کے مراتب کو نہیں جانتے، وہ میری منزل سے گزر کر میرے پیر کا مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ روایت ہے کہ جن دنوں آپ اپنے مرشد کی خانقاہ میں خیرآباد میں مقیم تھے، ایک بوڑھی عورت آپ کے آگے فریاد لیتی ہوئی آئی کہ مخدوم خیرآباد کے حاکم نے میرا مکان گرا کر اپنی حویلی میں شامل کر لیا ہے۔ مخدوم نے اسی وقت حاکم کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ وہ بڑھیا کے مکان کی زمین واپس کر دے۔ حاکم نے توجہ نہیں دی۔ دوسری اور تیسری بار بھی قاصد بھیجا گیا مگر حاکم حاکمی کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑھیا دہائی دیتی رہی۔ درویش کے جب کا پیمانہ چھلک اٹھا، وہاں پان کھا رہے تھے۔ جلال کے عالم میں پان بڑھیا کے ہاتھوں پر اگل دیا اور کہا کہ حاکم کے گھر پہ جا کر پھینک دے۔ مرشد بھی اپنے باصفا مرید کے قریب تھے۔ انہوں نے معلوم ہوا کہ مخدوم نے بڑھیا کو ہدایت کر کے حاکم کے مکان کی طرف روانہ کیا ہے تو وہاں فوراً کھڑے ہوئے اور بڑھیا کو روک لیا اور اگال لے لیا اور خود حاکم کے دروازے پر دستک دی۔ حاکم باہر نکلا تو فرمایا کہ کل تو نے میرے مرید کی ایک جائز سفارش توجہ سے نہیں سنی، اس نے تمہارا گھر جلانے کے لیے شعلے بھیجے۔ یا کہہ کر مرشد نے اگال گھاس پر ڈال دیا۔ زمین کی گھاس راکھ ہو گئی۔ حاکم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین کا وہ حصہ دھنس گیا۔ حاکم سر تاپا لرزنے لگا۔ وہ بڑھیا کی زمین واپس کرنے اور پہلے کی طرح اس پر نیا مکان تیار کرنے کا وعدہ کر کے معافی کا طالب ہوا۔ وہ جگہ خیرآباد شریف میں غار صفی صفی غار کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کا وصال 19 محرم حرام 923 ہجری کو صبح صادق کے وقت ہوا اور آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ اب ہماری ویڈیو پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔